السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں وحید لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں لقمان ٹی وی۔ نیو یارک ناف کی صفائی پر شاید ہی کسی نے توجہ دی ہو، لیکن امریکہ کی نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی کے تحقیق کاروں نے ناف میں پائے جانے والا بیکٹیریا کے متعلق ایک ایسا انکشاف کیا ہے کہ ہر سننے والا دنگ رہ جائے۔ تحقیق کاروں کے مطابق 60 لوگوں کی ناف سے نمونے لے کر ان کے ٹیسٹ کیے، جن کے نتائج معلوم ہوا کہ ان لوگوں کی ناف میں مجموعی طور پر 2368 اقسام کے بیکٹیریا موجود تھے۔ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ بیکٹیریا کے ان اقسام میں سے 1458 اقسام ایسی تھیں جن کے متعلق سائنس پہلے سے کچھ نہیں جانتی۔ ان اقسام کو پہلی بار اس ٹیم نے دریافت کیا۔ اس تحقیق میں جتنے لوگوں کی ناف سے نمونے لیے گئے تھے، ان میں بیکٹیریا کی کچھ اقسام ایسی تھیں جو ان میں سے ہر ایک کے ناف میں الگ الگ پائی گئیں۔ ان میں سے ایک شخص کی ناف میں ایسا بیکٹیریا پایا گیا جو صرف جاپان کی مٹی میں پایا جاتا ہے۔ یہ شخص کبھی جاپان گیا بھی نہیں۔ ایک اور شخص کی ناف میں ایکسٹر ایموفر بیکٹیریا کی 2 ایسی اقسام پائی گئیں جو روایتی طور پر آئس کیپس اور دھوئیں کے نکاس کے لیے بنائی گئی چمنیوں میں پرورش پاتے ہیں۔ یہ ایسے حیران کن انکشاف تھے جن پر محققین بھی دنگ رہ گئے۔ اس عجیب و غریب معاملے پر تحقیق کاروں کا کہنا تھا کہ پولیس اور دیگر ادارے لوگوں کے انگوٹھوں کے نشانات کی بجائے ان کے ناف کے ٹیسٹ کر کے بھی ان کی شناخت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کی ناف میں بیکٹیریا کچھ اقسام ایسی موجود تھیں جو کسی دوسرے شخص میں نہیں پائی گئیں۔ تاہم یہ ایک مضحکہ خیز تفہیم کی بات کی گئی تھی کہ لوگوں نے اس حوالے سے ماہرین کے شروع کیے گئے ایک پروجیکٹ کو تفریح طبع کا بہانہ بنا لیا۔ تحقیق کاروں کی اس ٹیم نے ناف میں حیاتیاتی تنوع کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، جس میں کوئی بھی شخص اپنی ناف کے میل کا نمونہ دے کر ٹیسٹ کروا سکتا ہے اور معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے ناف میں کتنے اور کون سے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ امریکہ میں جوڑے، بالخصوص وہ جو شادی کرنے جا رہے ہوں، اپنا ناف کا سیمپل بھیج کر ٹیسٹ کروا رہے ہیں، جن کا مقصد اپنے صحت کے متعلق معلوم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ جن سے ان کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ ان کا متوقع شریک حیات کتنا گندا ہے۔ ماہرین بھی کہتے ہیں کہ جسم کی صفائی کے دوران جن 2 حصوں کو سب سے زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، ان میں کانوں کا پچھلا حصہ اور ناف ہیں۔ ان دونوں حصوں کے معائنے سے خوبی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کون کتنا صاف ستھرا ہے۔ چنانچہ اگر آپ بھی اپنا یا اپنے متوقع شریک حیات کا یہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کاٹن بڈ سے اپنی ناف صاف کر کے اس کا میل نمونے کے طور پر بھیجنا ہوگا۔ نمونہ موصول ہونے پر آپ کو ایک خفیہ نمبر الاٹ کر دیا جائے گا۔ چند دن بعد آپ کے ٹیسٹ کے نتائج پروجیکٹ کی ویب سائٹ wildlifeforbody.org پر اس خفیہ نمبر کے ساتھ شائع کر دیے جائیں گے۔ محققین نے بیکٹیریا کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے ناف کو ایمیزون کے جنگل سے تشبیہ دی ہے۔ ناف کی صفائی کے حوالے سے ماہرین میں متضاد رائے پائی جاتی ہے کہ نارتھ کیرولینا اسٹیٹ یونیورسٹی کی اس تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ویب ڈان کا کہنا ہے کہ بیکٹیریا کی زیادہ تر اقسام انسانوں کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ انسانی جسم ان بیکٹیریا کا گھر ہوتا ہے، چنانچہ وہ انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان پلے بڑھے اور صحت مند رہے۔ چنانچہ اگر آپ کو ناف میں انجیکشن وغیرہ نہیں ہوتی تو ایک حد سے زیادہ صفائی کی ضرورت نہیں، مگر میساچوسٹس میڈیکل سوسائٹی کی ڈاکٹر کلیئر کرون کے برعکس رائے رکھتی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ناف کی باقاعدگی سے صفائی کی جانی چاہیے، ورنہ اس سے سنگین نوعیت کی انفیکشن ہو سکتی ہے۔ دوستو،
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کر کے جائیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔